الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقال الله تعالى الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل عرشه: الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل أنفق يمينه حتى لا تعلم شماله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے بزرگوں، محترم بھائیوں اور معزز سامعین، سورۃ حج کی پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے اور پھر سورۃ حج ہی میں سے آگے چل کر ایک اور آیت پڑھی ہے. سورۃ حج کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو، تقوی پیدا کرو، قیامت کے زلزلے بہت زیادہ سخت ہوں گے. دو باتیں کہی، ایک تو یہ کہ تقوی پیدا کرو اور دوسری بات یہ کہ قیامت کے زلزلے بڑے شدید ہوں گے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. گویا زلزلوں کے آنے میں بے خوفی کا دخل ہے، تقوی کی کمی اور فسق و فجور کی بڑھتی کی وجہ سے زلازل بونچال واقع ہوتے ہیں، اور تقوی اور پرہیزگاری سے زلزلوں کے مقابلے میں روئے زمین پر امن قائم ہوگا. زلازل قرب قیامت میں بہت زیادہ ہوں گے. حدیث شریف میں ہے صبح صادق داخل ہونے سے لے کر صبح سورج نکلنے تک 3-4 دفعہ زلزلہ آ گیا ہوگا، اور سورج نکلنے سے لے کر ظہر تک پھر 3-4 مرتبہ زلزلہ ہوگا، اور زمین پوری پلٹ جائے گی اور لوگوں کو بہت تکلیف اور پریشانی پیش آئے گی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. قیامت کے زلزلے بہت بڑی چیز ہے اور اس سے تقوی کے ذریعے بچو گے. کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک دفعہ مدینہ منورہ میں زلزلہ محسوس ہوا، تو حضرت عمر نے زمین پر تلوار ٹھونکی اور فرمایا علم یعدل علیک عمر، کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا ہے؟
حکمرانوں کے بے انصافی سے زلازل واقع ہوتے ہیں، حکمرانوں کی بدعملی سے رعایا کو تکالیف پیدا ہوتی ہے، سکون غارت ہو جاتا ہے، بدامنی شروع ہو جاتی ہے۔ مورخ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کی 10 سالہ خلافت میں دوبارہ پوری دنیا میں زلزلہ نہیں آیا، ایسی بہترین حوالہ عدل کا دے دیا۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق اور عمر اور عثمان یہ چاروں احد پہاڑ پر تشریف فرما تھے۔ اس دوران کچھ زلزلے کے جھٹکے لگے تو حضرت نے فرمایا اسکن احد، احد کو ٹھہرنا چاہیے اور زلزلہ اس پر نہیں آنا چاہیے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، کیونکہ آپ کے اوپر پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، عمر اور عثمان شہید ہیں۔ اچھے لوگوں کی وجہ سے اور ان کے اختیارات اور اقتدار کی وجہ سے عالم میں امن پیدا ہوتا ہے، اور برے لوگوں کے آگے آنے سے اور ان کے اقتدار و اختیار کی وجہ سے زمین و آسمان کی نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تاریخ الخلفاء میں جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے الحمدللہ کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک دفعہ ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز مروانی سلسلے کے خلیفہ ہے، بنو امیہ کے، اور چونکہ ان میں یزید اور مروان وغیرہ لوگ آئے ہیں جن کی حکومتوں میں کچھ زیادتی ہوئی ہے، اس لیے بنو امیہ متہم ہے، بدنام ہے بڑے، لیکن باوجود بنو امیہ ہونے کے عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ عادل ہے، شرف اور تقوی کے آدمی۔ 101 ہجری میں حضرت خلیفہ منتخب ہوئے اور محدثین کہتے ہیں کہ امت محمدیہ کا پہلا مجدد عمر ابن عبدالعزیز ہے۔ ابو داؤد شریف میں اور ترمذی شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہر 100 سال کے اختتام پر اور نئے 100 سال کی ابتدا پر اللہ تعالیٰ اسلام میں ایک ایسا شخص پیدا کرتا ہے جو سنتوں کو رواج دے گا، بدعات کی سرکوبی کرے گا اور اسلام کی عزت رفت کو بحال کرے گا، اور اسلام میں جتنے شگاف ڈالے گئے ہو، کمی کوتاہی کی گئی ہو، ان سب کا اندمال کرے گا۔ حدیث کے الفاظ ہے، ان اللہ لیبعث لہذہ الامہ علی رأس کل 100 سنہ من یجدد لہا دینہا۔ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے اختتام پر اور نئے 100 سال کی ابتدا پر
امت میں ایک ایسا فرد بھیج دیتا ہے جو اسلام کو نئے سرے سے پیش کر دے، جو کمی کوتاہیاں لوگوں نے کی ان کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ لوگ دو زیادتیاں کرتے ہیں، جو اصل سنت اور دین ہوتا ہے اس کی طرف توجہ کم کر لیتے ہیں، اور جو جعلسازی ہو چکی ہوتی ہے، بدعت نکلی ہوتی ہے، ان پر جان چڑھکتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، ابھی محرم کا مہینہ شروع نہیں ہوا ہے اور حکومتی پلاننگ اور منصوبے کربلائیوں کے لیے اور ماتمیوں کے لیے وہ حرکت پہ آ گئی ہے۔ میٹنگیں ہو رہی ہیں، اجلاس میں تمام باتیں ایک فرقے کے پروان چڑھانے کی جاتی، ایک فرقے کی، اور وہ تمام باتیں اسلام کے بھی خلاف ہے اور امن کے بھی خلاف۔ مثلا جلوس جمعنا دعوت، جلوس کیا ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ نے کون سے جلوس نکالا ہے؟ حسن اور حسین اور زین العابدین اور جعفر صادق اور تقی اور نقی اور عسکری نے اور کاظم رضا نے کون سے جلوس نکالے؟ کوئی نہیں۔ اور اس کو شیعہ مذہب کا ایک بنیادی عنصر قرار دے دیا گیا۔ علمی مجلسوں میں ان کے علماء خاموش رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن بجائے اس کے کہ حکومت یہ اعلان کرے کہ حالات کی خرابی کی وجہ سے کوئی جلوس نہ نکالا جائے تاکہ سب لوگ امن سے رہیں، لیکن حکومتیں کب چاہتی ہے کہ امن قائم ہو؟ حکومتوں کا تو فائدہ وہ فساد میں ہے، لوگوں کے مرنے اور جڑنے میں ہے۔ اگر حکومتیں امن قائم کرنے لگے تو بہت جلدی امن قائم ہو سکتا ہے، ان کے اختیار میں ہوتا ہے۔ چونکہ ایک وقت تک وہ اپنا اختیار غلط استعمال کرتے ہیں تو پھر ان پر ایسا تسلط ہو جاتا ہے۔ آج وفاقی وزیر داخلہ کا بیان آیا ہے کہ ہم بھی ڈرون حملوں کو لعنت سمجھتے ہیں لیکن امریکہ ہماری نہیں سنتا، اس لیے کہ آپ نے بھی اللہ کا نہیں سنا ہے، آپ نے بھی اپنے ملک کے دردمند لوگوں کی سنی نہیں ہے۔ علماء و صلحاء و اولیاء و بزرگان دین نے ہر موقع پہ بہترین مشاورتیں دی ہے اور بہت عمدہ طریقے سے آپ کو سراہا ہے اور آپ سے بار بار کہا ہے کہ ان ایشوز سے ہٹ جائے، ان اہداف پر قوم کو نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن آپ نے ان کی بات نہیں سنی۔ جو جلاتا ہے خود اس کو بھی جلنا ہے ضرور، شمع جل جاتی ہے پروانے کے جل جانے کے بعد۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ کوئی مکن جبل سڑی پلار کے چرتستا بد کوئی پگاڑ لار۔ اللہ رب العالمین حکمرانوں کو بھی عقل دے، حیا دے، تہذیب دے، غیرت دے، ملک اور ملک کے مکینوں کے ساتھ خیر خواہی کے جذبات دے تاکہ وہ ظلم و ستم کے ارتکاب سے پیچھے ہٹے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام بدامنی حکومتوں کی ناکارہ اور ناروا پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ وقت کے حکمرانان وقت اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی نہ کرے، ملک و ملک کے باشندوں کو امن ملنا بظاہر دشوار ہے۔ پھر خدا پلوی کرم بکی گی اور پاک الگران زما دا جانان مینا
اللہ تعالیٰ اس میں اپنا خاص فضل و احسان شامل فرمائے۔ تو 101 ہجری میں عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ منتخب ہوئے۔ میں نے ویسے چاہا حضرت کا نام آیا تو دل نے چاہا کہ حضرت کا تھوڑا ذکر بھی کروں۔ آپ نے اس پر بڑی کتابیں دیکھی ہوگی، عمر ابن عبدالعزیز پر محدثین نے مجلدات لکھی ہے بڑی بڑی۔ بہت پاک سیرت انسان تھے اور نیک خصلت حکمران تھے۔ ایک سے ایک واقعہ ان کا بہت عجیب ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے راتوں کو بیس بدل کر نکلتے تھے اور مختلف جگہوں میں مختلف لوگوں کو سنتے تھے۔ اور پھر اس کے مطابق وہ لوگوں کے ساتھ رحم و کرم فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ایک مکان سے رات کے وقت ایک مترنم آواز کی کچھ بنک محسوس ہو رہی تھی۔ خیر کا زمانہ تھا، مدینہ منورہ کی فضائیں تھی۔ حضرت عمر بڑے حیران ہو گئے آسمان کو دیکھا، ستاروں کو، کہ یہ تو آدھی رات ہے۔ اور اس وقت ایک عورت جاگ رہی ہے اور وہ خوش آوازی سے ترنم سے کچھ گا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں رک گئے اور اندازہ ہوا کہ گھر میں یہ خاتون اکیلی، تو ان کے پڑوس میں جو لوگ رہتے تھے حضرت عمر نے انہیں جگایا اور باہر بلایا اور کہا کہ اس گھر میں کون رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس میں ایک ہی خاتون رہتی ہے اور اس کا میاں جو ہے وہ فوج میں ہے، امیر المومنین کے، اور وہ اتنی مدت بعد آئے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ یکدم گھبرا گئے اور بار بار آسمان کو دیکھتے رہے اور کہے کہ یا اللہ، ظلم کا کوئی ارادہ نہیں تھا، غلط فیصلہ ہوا ہے۔ اور اس کے بعد صحابہ کو جمع کیا اور ان سے کہا دو کاموں میں سے ایک کا انتخاب کر لو، یا تو فوج میں صرف غیر شادی شدہ لوگوں کو رکھو اور یا فوجیوں کو 3 مہینے میں 10 دن کے لیے گھر بھیجا کرو۔ میں نے ایک آواز رات کے اندھیرے میں ایک خاتون کی سنی ہے اور اس سے عمر کا دل ہل گیا ہے۔ حکمران تو ایسے ہوتے ہیں جو رعایا کے درد اور غم کو اپنے کندھوں پر لیتے۔ حکمران تو ایسے نہیں ہوتے کہ ان کی اجازت سے ملک کے مکینوں پر دوسرے لوگ آ کے بمباری کرے اور بچے کچے کو وہ خود مار ڈالے اور روزانہ یہ ایک عام روٹین بن جائے۔ حکومتوں کا تسلسل اخلاق بن چکا ہے۔ یہ میں نے ویسے درمیان میں قصہ سنا ہے، جو حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے متعلق واقعہ ہے وہ دوسرا ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ صبح کے وقت حضرت عمر ایک مکان سے گزر رہے تھے اور ان کی اونٹنیاں بھی تھی اور بھیڑ بکریاں بھی تھی اور دودھ نکالا گیا، اور پھر اب جب دن ہو جائے گا تو دودھ بکے گا۔ تو بڑی ماں نے بیٹی کو کہا کہ دودھ کم ہے اور اخراجات زیادہ ہے، تو آپ اس میں تھوڑا سا دودھ میں پانی ملا لیں۔
اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ملاوٹ حرام ہے. پیغمبر کی حدیث ہے، لیس منا من غشا، ملاوٹ کرنے والا ہمارا امتی نہیں ہے. اور امیر المومنین کا حکم ہے کہ کوئی شخص کسی چیز میں بھی ملاوٹ نہ کرے. یہ بھی ایک بدنصیبی ہے قوم کی، امت کی، کہ ان میں خیانت اور ملاوٹ کی عادت بہت زیادہ ہے. اس دن کچھ طبیعت ناساز تھی تو ایک بیماری کے اندر دوا کے استعمال کے باوجود رپورٹ دیکھ کر کے بہت بڑے ڈاکٹر صاحب یکدم گھبرا گئے اور انہوں نے کہا جو دوا استعمال کی جا رہی ہے وہ کہاں کی ہے. ہم نے ایک بڑی شاپ کا حوالہ دیا تو انہوں نے کہا کہ وہاں کی دوائی ہے تو ٹھیک ہے. تو میں نے پوچھا کہ کیا مطلب ہے؟ کہا اسی دوا کی 10-15 نقلیں نکلی ہے اور وہ اسی طرح آگے پیچھے ہو رہی ہے. دل کی بیماری ہو، آنکھوں کی بیماری ہو اور گردوں کی بیماری ہو، ظاہر اندرونی نظام سارا نازک ہے اور اس میں اصل علاج کے علاوہ کوئی اور چیز وہاں پہنچ جائے تو زندگی یقیناً خطرے میں پڑے گی. پیغمبر نے اس لیے ایسے شخص کو دین سے نکالا ہے. اور ہماری کتابوں میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ سزا کی آخری حد کیا ہے. مثلا ہاتھ کٹے تو ہاتھ کاٹا جائے، چوری کرے تو ہاتھ کاٹا جائے، شراب پیے تو کوڑے لگ جائے، زنا کرے تو کوڑے لگے، اگر شادی شدہ ہے سنسار کرے. کیا ایسا کوئی جرم بھی ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کی جائیداد ضبط ہو جائے اور اس کا گھر مسمار کر دیا جائے اور اس کی دکان لٹوا دی جائے، حکم ہو جائے کہ دکان لوٹ لو، سب لوگ ختم کرو اسے؟ تو وہ صرف ملاوٹ ہے. پوری فقہ میں یہ ایک قاعدہ لکھا ہے کہ اگر ملاوٹ میں دکاندار پکڑا گیا تو ایک دودھیا کو میں نے دیکھا، وہ 5-6 کلو دودھ لے آیا اور ایسے گزرتے گزرتے دریا، میٹھا پانی کا دریا تھا، بالٹی اس میں ڈبوئی پھر نکالی. میں نے کہا یہ تو پانی آگنا نا، یہ اصل میں مل کے لوگ سب نوکر پیش آئے اور ان کے پاس ٹائم نہیں ہے گرم کرنے کا، تو یہ ذرا ٹھنڈا ہو گیا تو ٹھنڈا دودھ ان کو استعمال کرائیں گے تاکہ ان کا دودھ پھٹے نہیں. اب میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ 5 کلو میں تو 5 کلو کے قریب پانی ملا دیا آپ نے. اور شیطان ان کو کیا سکھاتا ہے، غلط سلط باتیں. یہاں ایک ہوٹل والے نے مجھ سے پوچھا کہ بعض دودھ بہت گاڑھا ہوتا ہے، اصلی دودھ ہے، لیکن پینے والے شک کرتے ہیں کہ بھئی یہ نیچے تہ بیٹھتی ہے، یہ کیا ہے؟ تو ہم 1 من دودھ میں 10 کلو پانی ملانا چاہتے ہیں. میں نے کہا آپ 1 من دودھ میں 10 کلو پانی ملائے، مگر 10 کلو پانی مل گیا، یہ دودھ نہیں ہے. آپ پیسے 1 من 10 کلو کے نہیں، 1 من کے ہی لیں گے، اس حساب سے بیچیں، کیونکہ پانی کے پیسے نہیں ہوتے. مجھے کہتا ہے جواب میں کہ فائدہ کیا ہوا ہے اس کا؟ کا فائدہ یہ ہوا کہ جو شبہ آپ کے اوپر کیا جاتا ہے کہ شاید آپ نے پاؤڈر میں لایا ہے، وہ شبہ ختم ہو جائے گا. آپ سوال تو کرتے ہیں شبے کا اور مقصد پانی بیچنے کا، تو اسی کو کہتے ہیں کہ حلال کے بجائے حرام اختیار کرنا. جو روٹی کے بجائے گڑ کھانے کے عادی ہو جائے اور دودھ کے بجائے مود کے عادی ہو جائے، ان کی یہی خصلتیں ہوتی. پیغمبر نے اس لیے کہا من غش لیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ میرا امتی نہیں ہے. سیمنٹ میں ملاوٹ ہوتی ہے تو عمارت ڈہ جاتی ہے،
سیمنٹ کی مطلوبہ طاقت نہیں ہوگی جب اس میں اور چیز مل گئی ہے. کتنی جانیں اس میں ضائع ہوتی ہے. جتنے پل بیٹھ گئے, یہ جتنی عمارتیں ڈھہ گئی, آپ اس کی حقیقت معلوم کریں تو اس میں مواد غلط استعمال ہوا ہے, غلط مواد استعمال ہوا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مکان اور دیوار, کمرہ یا چھت جب کوئی بناتا ہے تو عقل مند سے مشورہ کرے. عقل مند اس کو مشورہ دے گا کہ اس انداز سے آپ مواد استعمال کریں, اتنی مدت میں بنائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ پیسہ بچانے کے لیے غلط چیزیں استعمال ہو جائے اور کل اس کی اور اس کے بال بچوں کی زندگی خطرے میں پڑ جائے. بخیل کی تو یہ مصیبت ہوتی ہے اور کم تجربے والے کی کہ اس کو نقصان اپنے ہاتھ سے پہنچ جاتا ہے. کہتے ہیں کمعقل وہ نہیں ہے جو خود جانتا نہیں, کمعقل وہ ہے جو عقل مندوں کو نہیں جانتا. ناتجربہ کار وہ نہیں ہے جس کو کسی کام کا تجربہ نہیں. تجربہ تو انسان کو ایک کام کا ہوگا. مجھے دینی کتابوں کا تجربہ ہے. انجینئرنگ ایک فن ہے, ڈاکٹری ایک فن ہے, کمال ہے, لیکن اتنا جانتا ہوں کہ تعمیرات کے لیے ایک اچھا لائق انجینئر ہونا چاہیے. اور بیماری کے لیے صاحب فن ڈاکٹر ہونا چاہیے. دانتوں کے علیحدہ ہے, آنتڑیوں کے علیحدہ ہے, کانوں کے علیحدہ ہے, سینے کے علیحدہ ہے, دل کے علیحدہ ہے, ہڈیوں کے علیحدہ ہے. اللہ رب العالمین نے جو اعضائے جسم پیدا کیے اور ان کو صلاحیتیں دی تو باہر دنیا میں بھی مخلوقات کو ان کی خدمت میں لگایا ہے. اور یہ بہت ضروری بات ہے. اب جو لوگ اس خیال میں ہیں کہ دینی مدرسوں میں طلباء کو دنیا کے فنون سکھائے جائے تو اس کو کہتے ہیں کلمۃ حق ارید بها الباطل. بات بڑی اچھی ہے مگر نتیجہ اس کا صفر ہے. ایسا میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ انجینئر صاحب کو بہترین میڈیکل ڈاکٹر ہونا چاہیے اور میڈیکل کے ماہرین, وہ فزیشین ہو یا سرجن ہو, انہیں خود اپنے مکان کی انجینئرنگ کرنا چاہیے. کہنا بہت آسان ہے مگر ذی عقل اس کا مذاق اڑائے گا کہ یہ ممکن ہی نہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ پلمبر درزی بن جائے اور الیکٹریشین وہ بساتی بن جائے اور نانبائی حلوائی بن جائے. ہر کام کے لیے اللہ نے افراد پیدا کیے. مولانا روم کہتے ہیں ہر کثیرہ بہر کار ساختن, ہر شخص کو ایک کام کے لیے پیدا کیا اور میلے ہو رہا درد لش انداختن, اور اس کام کی محبت اس کے دل میں ڈالی. اللہ اکبر و کبیر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ ان کی خدمت میں یہ جو بٹیر وغیرہ پالتے ہیں اور پرندے پالتے ہیں اور مختلف جانوروں سے سروکار رکھتے ہیں, ایسے ایک شخص آیا تو امام صاحب نے ان کے ساتھ بہت زیادہ عزت کا برتاؤ کیا. تو وہ شخص جب چلا گیا تو شاگردوں نے پوچھا حضرت یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ہمارے شہر کے پرندوں کے اور جانوروں کے ماہر ہیں. تو شاگردوں نے کہا حضرت والا نے تو اس کے ساتھ برتاؤ ایسا کیا جیسے کوئی بزرگ ہو. تو آپ نے فرمایا کہ ایک مسئلے میں یہ میرا استاد,
وہ کون سا مسئلہ ہے؟ اور میں ایک مسئلہ دنیا میں ایسا پیش آئے جس میں یہ میرا استاد ہے، ایک مسئلے میں استاد، اور امام ابو حنیفہ فقیہ هذه الامہ، سراج الامہ کہلاتے ہیں، امت کا چراغ، آفتاب۔ امت میں ان جیسے صاحب عقل اور رائے نہیں ہوا ہے، چونکہ واقعی بڑے ہیں، بڑوں کی ہر ادا بڑی ہوتی۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں بلوغ کے نسخے لکھ رہا تھا کہ لڑکا جب بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے بال اگتے ہیں اور اس کی آواز بڑی ہو جاتی ہے۔ لڑکی جب بالغ ہو جاتی ہے تو وہ روٹتی رہتی ہے روزانہ ماں سے، کھانا نہیں کھاتی، خفا ہوتی ہے۔ یہ علامات ہے بلوغ، دیگر امور کے علاوہ یہ بھی علامات ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں پھر یہ لکھنے لگا کہ ارے یہ پلہ کب بالغ ہوتا ہے؟ پلہ کترے جرو القلب عربی میں کہلاتا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ یہ لوگ، یہ شاخیل لوگ جو یہ کتے اور بلے پلے پالتے ہیں، ان سے پتہ کرنا پڑے گا۔ تو حضرت نے کہا میں نے اس شخص سے پوچھا، تو اس نے کہا کہ جب یہ بالغ ہو جاتا ہے تو یہ پیشاب کرتے وقت ٹانگ اٹھاتا ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ کچھ پلے چھوٹے چھوٹے ویسے ہی پیشاب کرتے، لیکن ان میں جو تھوڑا معتبر ہے اور وہ جوانی کو پہنچ چکا ہے تو وہ ایک ٹانگ اٹھا لیتا ہے۔ تو حضرت نے کہا اس ایک مسئلے کا علم مجھے اس شخص سے حاصل ہوا، علم قابل احترام سے پڑھا۔ یہ بڑے بڑے علماء کرام، بڑے اکابر اور اسلاف کئی شروع میں اسکولوں میں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ غریب ایسے ہی داڑھی مونچھے صاف ہوتے، لیکن جب وہ آتے ہیں تو وہ عالم دین بھی ان کو کہتے کہ استاد جی السلام علیکم۔ ایک اسکول ماسٹر میں نے دیکھا تھا، وہ راستے سے واپس ہو گیا، تو میں نے ان سے پوچھا، کہنے لگے بس مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں آپ مجھے استاد جی کہے، میں استاد جی کہلانے کا اہل ہی نہیں ہوں۔ میں نے کہا آپ استاد ہے، اپنے آپ سے فن حاصل کیا ہے اور اس کا احترام لازم ہے۔ قدر زر زر گلشنا صد قدر جوہر جوہری، قدر بل 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 شنا صد قدر دل دل والی۔ جن میں لیاقت ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے اور ظرف مقدس ہوتا ہے، وہ احترام جانتے ہیں۔ جن کے ظرف ناپاک ہے اور صلاحیت اور خیر سے محروم ہے، وہ ماں باپ کا بھی ادب نہیں کرتے۔ اور بعض بیٹے ماں باپ کے ساتھ ایسی گفتگو کرتے کہ سننے کا قابل نہیں، سن نہیں سکتے آپ۔ یار اب یہ بیٹا کیوں دنیا میں زندہ ہے؟ اپنے باپ اور ماں کے ساتھ اس طرح بات کرنا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، میں نے حکم دیا انسان کو کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، عزت سے پیش آنا اور ادب سے ملنا، آواز نرم کر کے ملنا، ان کے سامنے چیخنا نہیں، اکڑنا نہیں۔ اللہ اللہ، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہماری وصیت ہے، تاکید ہے انسان کو، بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے۔ اب والدین بھی انسان ہیں اور والدین بھی 15 لاکھ قسم کے ہیں، عالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، تجربہ کار بھی ہے، نہ تجربہ کار بھی ہے۔
اولاد کی صلاحیتیں کبھی بلند ہو جاتی ہے، وہ ان تک نہیں پہنچتے. لا الہ الا اللہ. توبہ توبہ. مولانا عبید اللہ سندھی یہ اصلاً سیالکوٹ کے ہیں، سندھی نہیں ہے، وہ پنجابی ہے. وہ خود کہتے ہیں ولدت بسیالکوٹ، اوالی الاسانید میں لکھتے. لیکن جس بزرگ کے ہاتھ پر ان کو کلمہ نصیب ہوا ہے وہ سندھ امروڈ کے ایک بہت بڑے صاحب خلق عظیم انسان تھے. تو حضرت اسی نسبت سے سندھی کہہ رہا ہے. تو کہیں انہوں نے گھر میں پانی پیا تو ان کی ماں جو تھی وہ سکڑی تھی، وہ بہت ناراض ہو گئی کہ یہ مٹکا ناپاک ہو گیا. سکھوں کا یہ اعتقاد ہے کہ مسلمان جس چیز کو ہاتھ لگائے وہ ناپاک ہو جاتی. سکھ مسلمانوں سے ٹوٹے. گرو نانک ہندوؤں کو منوانے کے لیے سادھو بنا تھا، لیکن ہار کے بکانے نمک رفت تو نمک نیز شد، ایسا چلا گیا کہ خود ہی جل گیا. اس لیے ان کا بغض مسلمانوں سے بہت زیادہ ہے. گھر کے بیجی. یہی حال مرزائیوں کا اور قادیانیوں کا ہے. غلام احمد قادیانی بھی انگریزی حکومت کو دوام بخشنے کے لیے اور مسلمانوں میں تفرقہ کے لیے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو، مسیحی موعود ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا. اس لیے مرزائی اور قادیانی بھی مسلمانوں کے ازلی ابدی دشمن ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کس طرح دشمن، وہ جانتے کہ آپ کو کیسے فنا کرے ہو، کن کن مواقع پر آپ کو سبوتاژ کرے. بالکل قرآن کریم نے کہا ہے یہود تمہارے دشمن ہے، نصارا دشمن ہے، اس سے دور رہو، یہ رہو وہ رہو. لیکن اہل کتاب کہا ان کو کہ ان کی عورت آپ کے نکاح میں آ سکتی، ان کا ذبح کیا ہوا آپ استعمال کر سکتے ہیں. کچھ لحاظ فرما دیا. آسمانی کتاب توریت زبور انجیل ان کی عظمت تقدس سر آنکھوں پر، اور موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے تقدس و نبوت کا بھی تو احترام تھا. لیکن دیکھو مشرکین کے بارے میں یہ فکر نہیں ہے. مشرکین کی ہر چیز حرام ناجائز. انما المشرکون نجس، مشرک پلیت اور گندے ہیں. فلا یقرب المسجد الحرام، خبردار بیت اللہ نہ آئے، پابندی ہے ان پر. یہ پلیت گندے کیوں؟ یہی کے دشمن ہے. یہی مکہ مکرمہ کے پیدائش ہے. اور ان کے بڑوں نے ہی کعبے میں 360 بت رکھے، اور انہی کی عادت تھی اپنی لڑکیاں زمین میں زندہ دفن کرنا، درگور کرنا. ان کے 13 سالہ ظلم و ستم سے نبی اور مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ اختیار کرنے پر مجبور ہوئے. یہ قاعدہ یاد رکھو کہ اپنا جو ٹوٹتا ہے وہ زہریلا زیادہ ہوتا ہے. ماں باپ کو اولاد سے جتنی تکلیف پہنچتی ہے وہ پڑوسیوں سے نہیں پہنچتی. من از بیگانہ گا ہرگز نہ نالم کہ بامن ہر چکردن آشنا کر. ماں باپ کا احترام، ادب، حقوق یہ آپ سے متعلق ہے. آپ سے متعلق ہے. 3 چیزیں مزید آئے گی. ایک آپ کا دین، وہ ماں باپ کا تابع نہیں ہوگا. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر وہ آپ کے دین میں، عقیدے میں، مسلک میں دخل دے، بالکل ان کی بات نہ ماننا. خبردار. سب سے پہلے تو ان سے ایمان، عقیدہ اور دین بچانا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اب آپ کی زندگی میں آپ کی بیوی آئی، وہ پرائی اولاد ہے. ماں باپ کئی قسم کے ہیں، دوسروں کی بیٹیاں بنانے والے.
ایسا کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھول جائے، ایسے لائق سسرال بھی دنیا میں ہوتے ہیں۔ اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ لڑکی حیران ہو جاتی ہے کہ ماں باپ نے ان کے حوالے کیا اور یہ ہر وقت مجھے جہنم میں جاتا۔ ایسی صورت میں اپنی بیوی اور ان کی حیثیت، ان کو بھی ماں باپ کے شر سے بچانا مسلمان لڑکے کا فرض ہے۔ آپ اپنی ماں، اپنے والد، ان کا جتنا چاہے احترام و ادب کرے، لیکن ان کو کہیں یہ کسی کی اولاد ہے، یہ نکاح کے رشتے سے آئی ہے، اس نکاح کی وجہ سے جیسے میرے حقوق ہے اس کے مجھ پہ حقوق ہے۔ آپ اس انداز سے گفتگو نہ کریں، اس طرح پیش نہ ہے یہ ہمارے گھر نوکرانی مزدور نہیں آئی ہوئی ہے، یہ اس گھر کی مالکہ ہے جیسے میں ہوں۔ اب فقہا کہتے ہیں کہ بیوی کو کہیں میرے ماں باپ ہیں، کیا کروں، میں تو ان پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، میں تو ان کے ساتھ سخت کلام بھی نہیں کر سکتا، اور ابتدا میں ایسی باتیں ہوتی ہے پھر شیرینی پیدا ہو جاتی ہے، اور میرے خاطر آپ میرے ماں باپ کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ سادہ دی دوست گد پارا خوش آمند تمام جہان کا ہوگا۔ اب یہ اہلیہ کو کہا، بیوی کو، اور ماں باپ کو جب وہ بیوی نہ ہو علیحدہ تقریر کرے کہ یہ تم کیا کرنے لگے ہو، یہ کن اخلاق سے پیش آ رہے ہو، کیا گفتگو کر رہے ہو تم، یہ دوسروں کو جلانے کے لیے جائز ہے، خبردار کہ آئندہ ایسی گفتگو ہوئی۔ میں خود نہیں لایا ہوں، آپ لے کے آئے، کوئی خود لایا ہو تو وہ تو ایک آدھ ہوگا، اکثر تو مسلم معاشرے میں ماں باپ کے ہاتھوں کو، ان کی عظمت کو، ان کی پسند اور خوشی کو دیکھ کے لایا جاتا ہے، تو ان کو کہے میری پہاڑ سے وزنی ماں، آسمان سے بڑھ کر باپ، سر آنکھوں پر، میں عمر بھر غلامی کروں گا، لیکن یہ میری نسبت سے آئی ہے اور یہ بھی ہمارے گھر کا ایک فرد ہے، اس کو قبول کر لیں۔ بیوی کے سامنے ماں باپ کی برائی نہ کرنا نامناسب بات ہے، اور ماں باپ کے سامنے بیوی کی برائی نہ کرنا، ان کی مظلومیت ثابت کرنا، تاکہ کام توازن برقرار رہے۔ ماں باپ کے دل میں یہ بات بٹھانا ضروری ہے کہ ہم اگر اس کی بیوی کے ساتھ زیادتی کریں، لڑکا خفا ہو رہا ہے، محسوس کرتا ہے، اور بیوی پر بھی یہ بات واضح کرنی ہے کہ میرے ماں باپ ہیں، پڑوسی نہیں ہے، یہ میرے پرائے نہیں ہے، ان کا مجھ پہ بڑا حق ہے، اور آپ میری زندگی کی شریک ہے، رفیق ہے، عزت و ناموس ہے، میرے لیے آپ خیال رکھیں، میں شکر ادا کروں، بہت دیر تک خیال رکھو، اللہ کی شان ہے۔ جب اس طرح اعتدال کے ساتھ چلائے تو دونوں اپنی اپنی جگہ ایک دوسرے کی عزت، احترام، حقوق و آداب کا خیال کرتے ہیں، اب شیرینی پیدا ہو جائے گی۔ زیادتی یہ ہوتی ہے کہ کبھی لڑکا ماں باپ کا بڑا پیارا بیٹا بن جاتا ہے شادی کے بعد، شادی سے پہلے ایسا نہیں تھا، تو جب یہ بہت پیارا بیٹا بن گیا تو وہ فقیرنی ایک طرف ہو گئی، اب وہ یا ذلت برداشت کر کے رہے گی یا نکلنے کا راستہ ڈھونڈے گی۔ غیرت کے گھرانے، مشرقی مسلمان خواتین، ان کو تو جو خاوند اللہ نے دے دیا انہی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے جیسے بھی ہو، لیکن خاوند کو تو یہ جائز نہیں کہ اپنی بیوی کو دوسروں کے ہاں ذلیل و خوار کرائے، اور یا یہ کہ بیوی کا ایسا پیارا میاں بن جائے گا، ایسا لاڈلا عاشق زار ہوگا، میری ماں تو ایسی ہے، میرا باپ تو ایسا ہے، خدا نخواستہ یہی الفاظ اگر بیوی کی زبان پہ آئے تو بہت تکلیف ہوگی۔ ماں باپ اگر کفار بھی ہے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کے اعتبار سے تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، کھانا دینا ہے، گھر دینا ہے، کپڑا دینا ہے، علاج معالجہ کرنا ہے، ان کی بہت ساری خواہشات کا پھر بھی خیال رکھنا ہے۔ ہمارے عزیز منصور کبھی کبھی کہتے ہیں کہ لوگ ان تقریروں کو سمجھے تو ان کے گھر آباد ہو جائے گا۔
قرآن کریم نے جو کہا ہے کہ جب میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو ایک فرد لڑکے کی طرف سے اور ایک عقل مند آدمی لڑکی کی طرف سے وہ مصالحت کرائے، تو اس مصالحت کا طریقہ تفسیر مدارک میں ہے کہ لڑکے کی طرف سے جو ثالث ہوگا وہ لڑکی کی طرفداری کرے، لڑکے کو متون کرے کہ اس کی زیادتی ہے، اس کی کمعقل پن ہے، اس نے اچھا نہیں کیا ہے، اور لڑکی والے وہ لڑکے کی تعریف کرے کہ نہیں لڑکا ٹھیک ہے، ایسی غلطیاں نوجوان کرتے ہیں، اور بیویوں کو تاکہ بات چلے رکے نہیں۔ اگر لڑکے والوں کا مصالح لڑکے ہی کو پیارا اور لاڈلا ولی بنا لے اور وہ اپنی بیوی کو جو ہے چاند بیوی سمجھ لے تو یہ دونوں آپس میں لڑ پڑیں گے تو صلح کہاں ہوگی؟ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ مصالحت بھی ہر شخص کا کام نہیں ہے، مصالحت کے لیے نزاع کرنے والوں سے بڑھ کر عقل، علم، فہم، معاملہ جاننا یہ ضروری ہے تاکہ فساد رک جائے، خون بہنا بند ہو جائے، ایک دوسرے سے گلہ شکوہ ختم ہو جائے اور پیار محبت پیدا ہو جائے۔ میری اس گفتگو سے آپ نے یہ اندازہ بھی لگایا ہوگا، وہ یہ ایک مثال بیچ میں آئی، میں نے اس کی تشریح کر لی تاکہ اللہ جن کو اس کا سمجھ دے وہ کئی گھرانوں کو انشاءاللہ آباد رکھے گا۔ اس سے آپ اس نتیجے پر بھی پہنچ چکے ہوں گے کہ گھروں کو آباد رکھنا اسلام کی بڑی تعلیمات میں سے، گھروں کو آباد رکھنا، گھروں میں شکر رنجیاں، بدمزگیاں، تکلیف دہ صورتحال ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک بہترین مثال اس کی دے دیتا ہوں، وہ یہ کہ قرآن کریم میں سورۃ بقرہ میں اللہ رب العزت نے جب سحر، شیاطین اور جنات کی مذمت کی کہ سحر کفر ہے، جادو، سفل، آسیب، ٹوٹکے، اور یہ شیاطین کا علم ہے اور ان کے ذریعے آیا ہے، تو قرآن نے اس کی مذمت میں جو انتہا کر دی وہ یہ ہے کہ یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، یہ میاں بیوی کو لڑا دے۔ سحر، جادو، ٹوٹکا، آسیب، سفل یہ لڑا سکتے ہیں، ملا نہیں سکتے۔ میاں بیوی میں اختلاف خفگان ہے، اب دنیا کے کسی جادوگر کو کہے کہ 15 لاکھ روپے دیتا ہوں لیکن ہمیں آپس میں ایک کر دے، واللہ العظیم نہیں کر سکتا۔ آپ ویسے کسی لڑکی کے بارے میں کہیں کہ اس کو میرے پاس بھجوا دے گا، کیونکہ بنیاد فساد کا ہے، بنیاد شیطانی علم پر ہے۔ جو جائز اور ضروری ملاپ ہے، جس کی ضرورت ہے وہ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ شیطان کا کام ہے۔ اور جو عورتوں کو، میاں کو، ایک محبت کے گھرانے کو، عزت کے خاندان کو لتاڑنے اور ہمیشہ کے لیے خون کرنے کی خصلت ہے، وہ کمبخت کر سکتے ہیں، نقصانات پہنچا سکتے ہیں۔ یفرقون بہ بین المرء وزوجہ۔ اور پیغمبر کے متعلق قرآن کریم میں ہے کہ حضرت تشریف اس لیے لائے کہ آپ لوگوں کو محبت کی لڑیوں میں پرو لیا۔ اگر آپ روئے زمین کے سارے خزانے لٹا دیتے تب بھی ایسی محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ تو علماء دین نے دونوں آیتوں کو جوڑ لیا کہ نبی کی تعلیم میں جوڑ ہے اور شیطانی حرکتوں میں توڑ ہے۔ اور کتاب القدر میں ہے، وساوس کبائر میں بھی، کہ بڑا شیطان جو ہے تمام شیاطین کا بڑا، جس کی نگرانی میں پوری دنیا میں شیطانی ہو رہی ہے، یہ روزانہ عصر کے بعد سمندر پر تخت بچھاتا ہے اور پھر دنیا بھر کے شیاطین پیش ہوتے ہیں۔ ایک شیطان آتا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں میں نے قتل کروایا، چلو ٹھیک ہے بہت اچھا، میں نے یہ کروایا وہ کروایا، اپنے تمام زنا کا عادی کرایا، شراب کا عادی بنا لیا،
چور بنا لیے کہ چلو ہو گیا یہ تو کرتے ہی رہتے ہیں. درمیان میں ایک شیطان ہاتھ کھڑا کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں میں نے بیوی کو لڑایا. کہا پھر کہا جدائی ہو گئی طلاق ہو میرے بیٹے آؤ. یا تدقو حدیث کے الفاظ میں اس کو گلے سے ملاتے ہیں. کہتے میرے جانشین آپ ہوں گے اور اپنے سر سے وہ شیطانی اور بدعتیوں کی جو پگڑی ہے وہ اٹھا کر کے اس کے سر پہ رکھتا ہے کہ ایک اور بدعتی دنیا میں پیدا ہو گیا. اور یہ سنت اور توحید کا مقابلہ کرائے گا. تفریق سے شیاطین خوش ہوتے ہیں, الفت سے محبت سے نبوت کا قرب پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت میں بندہ محبوب بنتا ہے. اللہ رب العالمین پورے معاشرے کو امن دے, سکون دے, محبت و الفت دے. ہمارے ملک اور ملک کے مکینوں کو اللہ خیر سگالی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فاللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. وقال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم خير نساء بني إسرائيل مريم وخير نساء هذه الأمة خديجة. وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. وقال صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی دعائیں دی ہے, خوشی ظاہر کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. آپ کے ذریعے ہمارے بہت مسائل حل ہوتے ہیں.
اب فرماتے ہیں کہ سائل کے حل کے لیے مسائل کے حل کے لیے 40,000 مرتبہ استغفار پڑھے 5 دن میں. کون سا استغفار ہونا چاہیے؟ کوئی سے بھی ہو. استغفر اللہ یہ بھی کافی ہے. ترمذی شریف میں عبد الرحمن اوزائی نے کہا ہے استغفر اللہ ربی کامل استغفار ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سید الاستغفار پڑھو تو اور ہی بھلے بھلے ہو جاؤ. یہ سب استغفار درست ہے. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھو. لکھا ہے ہماری عید پر اگر کوئی عیسائی ہمیں تحفہ دے تو بہت اچھی بات ہے. امید ہے کہ اللہ اسے بھی اس عید کی برکت سے ایمان نصیب کر لے. آپ بھی ان کو کوئی مذہبی کتاب، کوئی ایسا تحفہ جس سے اللہ اس کو دین نصیب کرے وہ دے سکتے ہیں. ان کی عید پر ان کو تحفہ لیکن تبلیغی نیت سے. قرآن کریم کی کوئی تفسیر، قرآن مجید کی کسی سورت کی تشریح، کوئی اسلامی عقیدہ اہل کتاب کے متعلق معلومات پر مشتمل دینی کتاب جس میں ان کو آگے چل کر فائدہ پہنچے. مولانا جلال پوری نے جو جواب جنگ میں دیا ہے کہ والدین اپنی حیات میں جو جائیداد اولاد کو تقسیم کریں وہ ہبہ ہے، والدین اپنی خواہش کے مطابق جس طرح اولاد کو دینا چاہے. میں حیران ہوں مولانا پر. میں نے یہ جواب پڑھ کر ان کو ٹیلی فون کی کوشش کی لیکن شاید وہ حج سے آئے نہیں. یہ جواب ان کا ٹھیک نہیں ہے. پیغمبر کی حدیث کے خلاف جواب ہے. آپ نے بخاری کی حدیث میں کہا ہے اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ کہ زندگی میں جو چیزیں آپ بانٹیں گے اولاد برابر رکھیں گے. اس لیے مولانا جلال پوری کا یہ جواب محل نظر ہے. اگر اپنے کسی رشتہ دار کو آپ کا جمعے کا بیان اس نیت کے ساتھ سنوائیں کہ وہ شرک سے توبہ کر کے کچھ اصلاح ہو جائے تو کہ یہ کام دعوت و تبلیغ کے ذمہ. واہ واہ واہ. اصل تبلیغ تو یہ ہے. 6 نمبر تو ہمارے بزرگوں نے اس لیے نکالے تھے کہ لوگ توحید و سنت پہ آئے. یہ نہیں کہ 65 سال تک 6 نمبر میں رہو. یہ تو تبلیغ کی پونجی ہے، روح ہے، توحید کا بیان جس کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء و مرسلین بھیجے، جس پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی قربان فرمائی. اللہ بیٹے کو میت اسپتال سے ماں کے گھر لے اور ہمیں دفنانے کے لیے لے گئے. کیا مرنے والے کی اہلیہ ساس کے گھر میں ہی عدت کرے گی یا اپنے گھر نہیں اپنے گھر جائے جہاں وہ پہلے اپنے شوہر بچوں کے ساتھ نہیں اپنے گھر میں عدت گزارنے والے میں اسپتال میں یا کسی کے ہاں عارضی 1 دن کے لیے آنا جانا. اس سے عدت وہی سے شروع تو اسی وقت سے ہے جب میاں مرا ہے، وہ راستے میں ہو یا اسپتال میں ہو یا کسی کے گھر میں ہو. لیکن اپنے گھر میں جا کے بقیہ جو آداب عدت ہے وہ بجا لائے. اگر کوئی شخص نماز شروع کرنے سے پہلے ہی ارادہ کرے کہ میں پہلی رکعت میں سورہ ہمز پڑھوں گا، دوسری رکعت میں سورہ عادیات پڑھوں گا، تو کیا اس شخص کی نماز صحیح ہے؟ صحیح ہے. ترتیب میں فرق آیا، سورہ ہمز بعد میں، عادیات پہلے ہے. تو یہ نیت اور یہ ارادہ سنت یا استحباب کے خلاف ہے. نماز میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ ہمیشہ ایسا نہ پڑھا کرے، صحیح ترتیب سے پڑھا کر. مردے کو دفنانے کے بعد کن آیات کی تلاوت کرنا چاہیے؟ مردے کو دفنانے کے بعد جب لوگ فارغ ہو جائے تو سرحانے پڑھ لے مفلحون تک بقرہ اور 35 پڑھ لے آمن الرسول سے اخیر تک، آخری بقرہ کی 2 آیت. مسائل قربانی میں لکھا ہے دیہات اور گاؤں والے فجر کی نماز سے پہلے بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکے. یہ درست ہے.
کیونکہ وقت داخل ہو گیا نا، صبح صادق کے ساتھ قربانی کا وقت داخل ہے اور ان کے ذمہ عید نہیں ہے. شہر کے لوگ چونکہ عید کے پابند ہیں، اس لیے اگر شہریوں نے عید سے پہلے قربانی کی تو ہوئی ہی نہیں ہے، دوبارہ کی جائے گی. لیکن دیہات اور گاؤں گوٹوں میں جہاں جمعے اور عید کا اہتمام نہیں ہے، وہ سویرے قربانی کر سکتے، بلکہ قربانی کر کے پھر کسی شہر میں عید پڑھنے چلے گئے. مسجد میں ایک شیخ اپنے مرید کو بیان کرتے وقت وہ ایک ہنسی کی بات پر مسجد میں زور زور سے ہنستے کہ ایسا کرنا مسجد میں جائز ہے. ایک بات تو یہ کہ کسی کے خلاف نہ پوچھا کرو، مسئلہ پوچھا کرو. مسجد میں ہنسنے رونے سب پر پابندی ہے، آداب سے ہو، بہت زیادہ آوازیں نہ اٹھیں. غیر مقلد اور بدعتیوں سے مناظرے کی ایک بہترین جامع کتاب کا نام قرآن کریم ہے. مفتی صاحب مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ایوب کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، لیکن محققین کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کے جسد تو مرنے کے بعد بھی تندرست رہتے ہیں. پھر یہ ایوب تو زندہ ہے، ان کی جسد کو زندگی میں کیسے کیڑے لگ گئے؟ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم سے تو ثابت ہے کہ حضرت بیمار تھے. اب اس بیماری کی تفصیل میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، کچھ باتیں صحیح ہے، کچھ کمزور. لیکن یہ سمجھنا کہ انبیاء علیہ السلام کے اجساد مرنے کے بعد قبر میں ہمیشہ کے لیے محفوظ رہتے ہیں، جو حدیث اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہے اس حدیث پر کلام ہے. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کسی جسد کا تا قیامت محفوظ رہنا یہ ایک کرامت تو ہے، نبوت کی دلیل نہیں ہے. بعض لوگ پینٹ شرٹ پہن کر نماز پڑھتے، شرٹ کے آستین منصف ہوتی، اس طرح نہیں. پہلی بات تو یہ کہ نماز ہر لباس میں ہو جاتی ہے. دوسرا یہ کہ سنت لباس، اچھے لباس، بہترین لباس ہونا چاہیے. تیسری بات یہ کہ کسی بھی قمیض کے آستین آف ہو اور مرد کی کونیاں کھلی ہوئی ہو تو نماز مکروہ ہے. فرض تو ادا ہو جائے گا، ثواب نہیں ملے گا، خطرہ ہے کہ اجر بھی ضائع ہو جائے. لیکن یاد رکھنا کہ خاتون کے کونیاں کھل جانا حرام ناجائز اور نماز ہی نہیں ہوگی اس کی. نصف صف آستینوں والے نماز تو ہو جائے گی، البتہ پہلی صف میں نہ آئے، پیچھے رہے چھوٹے بچوں کی طرح. آج کل مسجد میں نکاح منعقد کرنے کا رواج ہو گیا. عموماً 8-10 نکاح ہوتے جن میں شرکت کے لیے 200-250 احباب جمع ہوتے. دیکھنے میں ہے کہ حضرات مسجد کے تقدس کا بالکل خیال نہیں کرتے، مسجد میں باتیں کرتے، کہے لگاتے ہیں. کچھ لوگ منکرات تصویر کشی میں مصروف ہوتے. نکاح کے بعد شرکاء بغلگیر ہو کر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے، یعنی وہاں کسی شادی حال کا ماحول پیدا ہوتا ہے اور مسجد کا ماحول غارت. برائے مہربانی ارشاد فرمائے. پہلی بات تو یہ کہ مسجد میں نکاح منعقد کرنا سنت طریقہ ہے، اور مسجد کے باہر کہیں بھی نکاح جائز تو ہے، خلاف سنت ہے. دوسری بات یہ کہ جب بھی لوگ جمع ہوں گے اور وہاں آداب کا بیان نہ ہو تو نقصان ہوگا. تو لوگوں کو تلقین کی جائے اس مسجد کی طرف سے کہ آپ کسی کلب میں یا ہال میں نہیں ہے، اللہ کے گھر میں ہے. آپ بڑے احترام و ادب سے ایک دوسرے کو مبارکباد دیں. اگر بغلگیر بھی ہوتے ہیں تو بہت زیادہ نہیں، اتنا جتنا مسجد کا تقاضا ہو. مسجد میں نکاح کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ حکم آیا ہے اعلنوا النکاح وجعلوہ فی المساجد. پیغمبر فرماتے نکاح کلم کھلا کرو اور مسجد میں منعقد کرو. نکاح سے پہلے دنیاوی گفتگو ہنسنے پر وعید کیا ہوگی؟ اجازت ہے ادب و احترام کے ساتھ، بہت زیادہ ٹھاٹھے نہ مارے، نہ بہت زیادہ بکواس پہ اتر آئے. خوشی کی حد تک اجازت ہے مسجد میں. جب نکاح منعقد کرنے کا حکم آیا تو چوارے بانٹنا، پتاشے تقسیم کرنا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، دعائے خیر مانگنا، یہ سب ثابت ہو گیا اس کے ساتھ. اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع اشیائہ. معلوم کرنا کیا بخار اور سردی کی حالت میں مزدلفہ میں سر کو ڈھانپ بجا سکتا ہے؟ سر تو ڈھانپ جائیں گے لیکن پھر دم دینا پڑے گا.
9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا جائز ہے مگر حجاج کے لیے نہیں، باہر والوں. بعض علماء کہتے ہیں کہ ترمذی میں رکھنے کی جائے. جی ہاں، 9 ذی الحجہ یوم عرفہ اس کا روزہ سنت ہے، لیکن غیر حاج کے لیے. سمع موتا پر کوئی مستند کتاب تسکین الصدور فی تحقیق احوال الموتا فی البرزخ والقبور لمحقق الاثر مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ اور حضرت کی کتاب سماع الموتا. ہم نے ایک رشتہ دیکھا ہے، بہت اچھا ہے، لڑکی کے والدین راضی مگر بھائی وغیرہ انکار کر رہے ہیں. بس اللہ اس میں خیر ڈالے. جب ماں باپ راضی ہو تو رشتہ ہو سکتا ہے. طالبان دور حکومت میں مجھے ایک لاوارث پگڑی ملی، کیا اسے باندھ کر نماز پڑھ سکتا ہو؟ آپ کو پورے پاکستان میں وہ ایک ہی پگڑی مل گئی ہے. لوگوں کو پلاٹ ملے، مکانات ملے، بینک بیلنس ملے، اور NRO میں بہت کچھ ہوا. آپ چودھری افتخار سے ملاقات کریں اور ان کو کہو جب آپ فلاں آدمی کو ہتھکڑیاں لگائیں گے تو یہ لاوارث پگڑی سر پہ رکھے. شاباش. صدقہ خیرات کرے، کسی طالب علم کو دے دے، جس کی ہے اس کو ثواب ملتا، خود نہ استعمال کرے. ہاں اگر آپ طالب علم ہے یا اسی طرح لاوارث ہے تو بے شک استعمال کر سکتے ہیں. جب جنازہ حاضر ہو جائے تو فرض ہو جاتا ہے. مہربانی فرما کر حوالہ بیان فرمائے. 17 کتابوں میں یہ حوالہ موجود. فتاوی قاضی خان اور بزازیہ دونوں میں جزیہ مل گیا ہے. بڑی دعائیں دی، اللہ جزائے خیر دے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انگوٹھی پہننا ثابت ہے؟ آپ نے انگوٹھی پہنی یا نہیں، یہ مسئلہ محدثین میں زیر بحث ہے. درست بات یہ ہے کہ بطور زینت کے نہیں پہنی، بطور ضرورت مہر کے آپ پہنتے تھے. آپ کون سی انگلی میں انگوٹھی پہنتے تھے؟ آپ چونکہ مہر لگاتے تھے اس لیے دائیں ہاتھ کی چنگلی کے ساتھ والی انگلی میں آپ پہنتے تھے. لیکن ہمارے زمانے کی انگوٹھی یا گڑی یہ دائیں ہاتھ کی ضرورت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ زیب و زینت کے طور پر ہے. اس لیے الٹے ہاتھ میں اہل سنت والجماعت کی نشانی ہے کہ وہ انگوٹھی یا گڑی الٹے ہاتھ میں پہنے. تفصیلات میں نے مولانا سمیع الحق صاحب کی کتاب پر تبصرے میں کیے، ہمارے ماہنامے کو منگوا لے، اس میں دیکھ لیں. ایک جاننے والے نے معلوم کرنا چاہا کہ کنزہ نام لڑکی کا رکھنا، اس کے کیا معنی؟ کنز کے معنی خزانے کے ہیں. توبہ. چونکہ قرآن کریم میں کنز ہو ہے نا، تو اس کنز ہو سے بنایا کنزہ. زان نٹی کی جوڑے بانیان دی. کل ایک آدمی آیا بچی کو لے کے، کیا نام ہے؟ وریشا. قرآن کریم میں لباسم وریشا، لباس اور زیب و زینت. تو یہ واو عطف کے لیے، کلمے کا نہیں ہے. یعنی سب کباڑی کے ساتھ سوباڑی. انہیں کس نے بتایا کہ کنزہ کا مطلب جہنم ہے؟ ہاں ٹھیک بتایا. میرا بچہ 3 سال کا ہے، ڈاکٹر آپریشن کا بولا، دعا کر اللہ سے اچھی بات. نکاح والے آ جائے آگے، اسے یہ پہلی دعا ہو جائے تاکہ الحمدللہ رب العالمین نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ایک مختصر سا سفر بھی ہے، دعائے خیر و عافیت فرمائے. اگلے جمعے سے پہلے ہی آمد ہے انشاءاللہ تعالی. ہماری کوشش ہوتی ہے کسی طرح جمعرات جمعہ ضائع نہ ہو. اللہ ہمیشہ محفوظ فرمائے اور خلائق کی ہدایت و ارشاد کے لیے گنجی نہ آئے، ہدایت ثابت فرمائے. صلی اللہ تعالی